فرماتے ہیں میرے امام، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور بریلی کے امام نے اپنی ساری زندگی کو ایک شعر کے اندر بیان کیا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور لاکھوں مریدوں کے پیر و مرشد سیدی حضور سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں تو بیان فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں سریا کو سرا کر دیں۔ آئیے حضرات گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مالک انس و جاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مذہب اسلام بڑی عظمت اور شان والا مذہب ہے۔ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ جب انسان کے پاس ایمان آ جائے، انسان کو اسلام مل جائے، تو اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے اسلام کی، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتا رہے۔ اس لیے کہ شریعت کا قاعدہ ہے، شریعت کے اندر اسلام کے اندر اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو دنیا کے اندر اگرچہ آپ نمازی رہے ہوں، دنیا کے اندر آپ حج کرنے والے رہے ہوں، دنیا کے اندر آپ عمرہ کرنے والے رہے ہوں، دنیا کے اندر آپ زکوٰۃ صدقات خیرات وغیرہ سب وقت پر دیتے رہے ہوں، لیکن اگر دنیا سے جاتے وقت آپ کے ہاتھ میں ایمان نہیں ہے، اسلام کا دامن آپ کے ہاتھ پہ نہیں رہا، تو پھر یہ حج کرنا، یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ مینا کے اندر قربانیاں کرنا، یہ صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ جمرات پر شیطان کو رمی کرنا، یہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ سرکار مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، انما الاعتبار بالخواتیم، اس لیے کہ اسلام کے اندر اعتبار خاتمے کا کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھے، جب اسلام مل گیا، ایمان کی دولت ہاتھ میں آ گئی، تو ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور ہر انسان کو کہتے رہنا چاہیے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ مولا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان و عقیدے کی حفاظت کی دعا ہر وقت انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اس کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، جو فرشتے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ، تم غم نہ کرو، تم ڈرو نہ، تم خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر جنت کی آشائی سے چاہتے ہیں، جنت کا عیش و آرام چاہتے ہیں، تو دنیا کے اندر اپنے ایمان کی، دنیا کے اندر اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے رہے، دنیا
کے اندر سب سے بہترین اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو دنیا سے جب تک رہے تو اسلام پر قائم رہے، دنیا کے اندر جب تک رہے اپنے عقیدے پر پہرا دیتا رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر کے لے جائے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ جنت کی آشائی سے مل جائے، جنت کا عیش و آرام مل جائے، تو پھر دنیا کے اندر ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے رہے۔ قسم رب کعبہ کی، جب دنیا میں حفاظت کرتے رہے تو مرتے وقت اللہ رب العزت ایمان کی موت بھی نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت اور اس کی اہمیت کے متعلق قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اسی طرح حضور علیہ السلام نے اس کی حفاظت کی اہمیت کو اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہوگی، لیکن اسی زمانے میں اس انسان کا ایمان محفوظ رہے گا کہ جو انسان اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر چلا جائے، جس طرح ایک پرندہ، جس طرح ایک لومڑی اپنے بچے کو لے کر کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر چلی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ انسان جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث شریف کی شرح سے ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان جس حال میں مرے گا قیامت کے میدان میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ بانسری انسان دنیا کے اندر بجاتا تھا تو قیامت کے میدان میں اپنی بانسری کے ساتھ آئے گا۔ کوئی انسان دنیا کے اندر اگر شراب پیا کرتا تھا، شراب کے جام اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے تو قیامت کے میدان میں شراب کے جام کے ساتھ آئے گا۔ کوئی دنیا کے اندر آذان پکارا کرتا تھا تو آذان پکارنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے میدان میں وہ آذان کے ساتھ آئے گا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کے ساتھ جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، تو قسم رب کعبہ کی آپ علماء اکرام کی خدمت کرتے رہے، علماء سے جڑے رہے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی فکر میں لگے رہے۔ وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ایمان و عقیدے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور جب فکر میں لگے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی ایمانی موت اور اسلامی انتقال بھی ہم کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ لیکن آج سبحان افسوس ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں مسلمان ہیں، میرے باپ دادا مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، میرے باپ دادا سارے کے سارے مسلمان رہے ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو یاد رکھو مسلمانوں، واقعی ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان تھے، لیکن ممکن ہے ہم ساری زندگی نماز بھی پڑھتے رہے، صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہے، حج و زیارت بھی کرتے رہے، ہم مسلمان رہے، لیکن ممکن ہے مرنے سے پہلے کوئی کفریہ جملہ ہمارے زبان سے نکلا جس کی بنیاد پر ہمیں خبر بھی نہ ہوئی اور ہمارے ہاتھ سے ایمان کی دولت چلی گئی۔ اس لیے یاد رکھو، بریلی کے امام نے اپنے ملفوظات کے اندر بیان فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر اپنا ایمان چھننے کی فکر میں نہیں رہتا ہے، مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے آج کی جنریشن کا معاملہ یہ ہے، ہمیں افسوس ہے اور آج کی اکثریت کی فکر یہ ہے کہ آج کی اکثریت اور نوجوان سوچتے ہیں کہ ہم آگے نکل جائے پڑوسیوں سے۔ اگر آج ہمیں فکر ہے تو پیسہ کمانے کی فکر ہے، اگر آج ہمیں فکر ہے تو زمین و جائیداد کی فکر ہے، اگر آج ہمیں فکر ہے تو عزت و شہرت کی فکر ہے، اگر آج ہمیں فکر ہے تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر ہے۔ اگر فکر نہیں، اپنے ایمان کی فکر نہیں، اگر فکر نہیں عقیدہ کی فکر نہیں، اگر فکر نہیں تو اسلام کی فکر نہیں۔ یاد رکھو، حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ قسم رب کعبہ کی کوئی انسان اس بات سے مطمئن نہیں
ہو سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا ایمان پر نہیں بھی ہوگا۔ اگر شامت اعمال کی بنیاد پر شیطان ہم پر غالب آ گیا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر ہمیشہ ہمارا مقدر جہنم بن جائے گا۔ جہنم کا عذاب یہ نازک بدن ہمارا برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس لیے آج بھی اگر تم زندہ ہو اور زمین پر موجود ہو تو اپنے ایمان و عقیدے کی فکر کرو، اس کی فکر میں لگے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو بھی اور اس کے بعد قبر و حشر کی زندگی کو بھی بہتر سبحان اللہ، سبحان قبر و حشر کی زندگی بھی بہتر فرمائے گا۔ اس لیے کہ زندگی کے بعد، مرنے کے بعد قبر و حشر کی جو منزلیں ہیں ان کا دار و مدار بالخیر خاتمہ ایمان پر ہی ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین نے کچھ ایسے اسباب ذکر فرمائے ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کا ایمان و عقیدہ خراب، ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا اس میں سے پہلا سبب ہے بروں کی صحبت کو اختیار کرنا۔ جس طرح شرابیوں کے پاس بیٹھنے، جواریوں کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر انسان کا ایمان ہلاک اور برباد ہوتا ہے، اسی طرح بد مذہبوں کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان سے تعلقات قائم کرنا، ان سے رشتہ داریاں رکھنا، بد مذہبوں کی تقریریں سننا، ان کی آڈیو سننا، ان کی تقریروں کو دیکھنا اور تقریروں کو سننا، ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان ساری چیزوں کی بنیاد پر انسان کا ایمان ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ یہ انسان کے عقیدے اور ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، علامہ ابو اسحاق فرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں۔ علامہ حافظ ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دور میں جب ایک انسان کے انتقال کا قریب آیا تو لوگوں نے کلمہ شریف کی تلقین کی تھی اور اس سے کہا تھا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ انسان شرابیوں کے پاس رہتا تھا، دنیا کے اندر اس کے ہاتھ میں شراب کے جام چھلکتے تھے، وہ شرابیوں کے پاس بیٹھتا تھا، شرابیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو کہا کلمہ شریف پڑھو، لیکن وہ انسان کہتا ہے تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ علامہ حافظ ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انسان شطرنج کھیلا کرتا تھا اور شطرنج کھیلنے والوں کے ساتھ اپنی زندگی کو دنیا کے اندر گزارتا تھا۔ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور روح اس کے جسم سے نکلنے والی ہوتی ہے، لوگوں نے کہا تھا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کہتا ہے شاہ کا تیرا بادشاہ میرا بادشاہ۔ آپ نے دیکھا اور ملاحظہ فرمایا، علامہ حافظ ذہبی بیان کرتے ہیں یہ شرابیوں کے پاس بیٹھنے والا، یہ شراب پینے والا جب انتقال ہوتا ہے تو ایمان پر نہیں بلکہ شراب کے الفاظ پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ شطرنج کھیلنے والا جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو شطرنج کے بادشاہوں کے جملوں پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو بروں کی صحبت سے دور رہو، علماء اکرام کی صحبت کو اختیار کرو۔ یہ علماء اکرام کی صحبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی، ورنہ بروں کی صحبت کی بنیاد پر تمہارا ایمان بھی خراب ہوگا، تمہارا عقیدہ بھی برباد ہوگا، بے شک بے شک عقیدہ بھی برباد ہوگا۔ دوسری وجہ ہمارے بزرگان دین نے لکھا دینی باتوں میں بغیر علم کے دینی باتوں میں بحث کرنا، اس کی بنا پر بھی لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 128 پر عوام مسلمانوں کو مخاطب کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ عوام مسلمین کو نماز، روزے، وضو، غسل، تصحیح قرات فرض ہے، اور اسی کے متعلق قیامت کے میدان میں مطالبہ و مواخذہ ہوگا، ورنہ اپنے اونچے مرتبے سے اپنی اونچی مرتبے سے باتوں میں کھچڑیاں پکانا، رائے لگانا، یہ گمراہی کا پھاٹک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج چوراہوں پر بیٹھ کر لوگ علماء اکرام کے متعلق باتیں کیا کرتے ہیں۔ آج چائے کی دکان پر بیٹھنے کے بعد اور چائے کے کپ میں چسکی مار کر آج اماموں کے متعلق
باتیں کیا کرتے ہیں۔ جلالی آپ سے کہنا چاہتا ہے بلا شبہ امام بھی خطا کار ہوتے ہیں، اماموں کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا امام کی غلطیوں کو کون بتائے گا، امام کی غلطیوں کو کون پکڑے گا؟ کیا چوراہے پر بیٹھ کر چائے میں چسکی مارنے والا یہ امام کی غلطیوں کو بتائے گا؟ کیا چوراہے پر کھڑے ہونے کے بعد بیڑی اور سگریٹ میں دم مارنے والا یہ علماء اکرام کی غلطیوں کو بتائے گا؟ امام کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں یہ تو کوئی دارالافتاء میں بیٹھنے والا مفتی بتائے گا، یہ تو علماء اکرام بتائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج چولہے پر بیٹھنے کے بعد دینی باتوں میں بحث ہوا کرتی ہے، اور کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کریم نے حدیث شریف کے اندر اس طرح بیان کیا، حالانکہ وہ حدیث شریف نہیں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جھوٹ بات کو میری جانب منسوب کیا اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائے۔ کوئی کہتا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر کہیں کہیں تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا من کفر بآیت من القرآن فقد کفر، کہ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا بھی انکار کیا تو انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور کوئی قرآن مجید کی تفسیر کو، جو قرآن مجید کے معنوں کو، قرآن مجید کے ترجمے کو اپنے پیٹ سے گڑنے کے بعد نہ جانے کیا کیا کہتا ہے اور دینی معاملات میں بحث کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے قرآن مجید کے اندر اپنی رائے سے کچھ کہا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائے۔ اور آج تو لوگ بغیر علم کے دوسروں کو مسئلے بیان کرتے ہیں۔ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند اپنی مشہور زمانہ کتاب المکرمۃ النبویہ فی الفتاوی المصطفیہ کے اندر حضر و اباحت کے بیان میں ایک حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تاجدار اہل سنت من افتا بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، کہ جس نے بغیر علم کے کوئی ایک مسئلہ بتایا زمین و آسمان کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور تاجدار اہل سنت لکھتے ہیں کہ بغیر علم کے اگر صحیح بھی مسئلہ بتایا تب بھی اس پر توبہ واجب ہے اور فرشتوں کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلا بغیر علم کے دینی باتوں میں بحث کرنا یہ انسان کے ایمان اور عقیدے کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین نے بیان کیا مسلسل گناہوں کے اندر ملوث رہنے کی بنیاد پر انسان کا ایمان ہلاک اور برباد ہوا کرتا ہے۔ آج مسلسل موبائل دیکھنے والے، آج مسلسل ویڈیو گیم کھیلنے والے، آج مسلسل لیڈو کے ذریعے سے سٹا لگانے والے، آج آئی پی ایل اور میچ پر مسلسل سٹا لگانے والے، آج مسلسل شرابیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والے، یاد رکھو ہمارے بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ مسلسل گناہوں کے اندر ملوث رہنے کی بنیاد پر انسان کا ایمان اور عقیدہ یہ خراب ہوتا ہے، اور ہلاک اور برباد ہونے کا یہ سبب بزرگان دین نے بیان کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، علامہ ابو اسحاق فرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک نوجوان تھا جو اپنے چہرے کو چادر سے چھپا کر کے رکھتا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا بتاؤ تو صحیح تم اپنے چہرے کو چادر سے چھپا کر کے کیوں رکھتے ہو؟ کبھی دنیا کے اندر تمہارا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں ایک مدت سے کفن چرایا کرتا تھا، ایک دن ایک خاتون کا انتقال ہوا اور دفن کرنے کے بعد رات کی اندھیری میں جب سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے اس کی قبر کے اوپر سے مٹی کو ہٹایا تھا، اور ہٹانے کے بعد تختوں کو ہٹا کر میں قبر کے اندر داخل ہو گیا تھا، اور جیسے ہی میں نے اس خاتون کے جسم سے کفن کو کھینچنا چاہا تھا خاتون قبر کے اندر کھڑی ہو گئی تھی اور خاتون نے میرے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ علامہ ابو اسحاق فرازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر کو دیکھا تھا تو واقعی اس کے چہرے پر ایک گال پر 5 نشانی یا انگلیوں کے چھپے ہوئے تھے۔ علامہ ابو اسحاق فرازی کہتے ہیں بتاؤ تم نے اس کے
بعد کیا کیا؟ نوجوان کہتا ہے میں نے تختے رکھے تھے اور مٹی ڈال کر کے اپنے گھر واپس آ گیا تھا، اس کے بعد سے میں نے کبھی زندگی میں کسی کا کفن نہیں چرایا تھا۔ علامہ ابو اسحاق رازی کہتے ہیں میں نے اس روایت کو لکھ کر کے امام اوزاعی کی بارگاہ میں بھیج دیا، امام اوزاعی کی بارگاہ میں بھیجا۔ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں علامہ صاحب اس انسان سے پوچھو کہ جن مسلمانوں کے تم نے قبر کے اندر سے کفن کھینچے تھے ان لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے یا قبلے کی طرف موجود تھے؟ علامہ ابو اسحاق رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس انسان سے پوچھا تو اس نے بیان فرمایا کہ 80% لوگوں کا چہرہ جن لوگوں کا میں نے قبر سے اندر سے کفن چھینا تھا ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ علامہ ابو اسحاق رازی کہتے ہیں واپسی میں جب خط آیا تھا تو پیچھے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا تھا۔ اور علامہ ابو اسحاق رازی کہتے ہیں کہ امام اوزاعی نے بیان کیا تھا کہ جن 75% 80% لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھر گیا تھا ان کی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تھا، ان کا انتقال ایمان پر اور اسلام پر نہیں ہوا تھا بلکہ وہ لوگ کفر کی موت مرے تھے۔ پتا چلا کہ مسلسل گناہوں میں ملوث رہنے کی بنیاد پر انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے، انسان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے ایک اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر کے آ جاؤ اور گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر کے آ جاؤ، علماء اکرام کی صحبت کو اختیار کرو۔ یہی علماء اکرام کی صحبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ وقت بھی میرا ہو چکا۔ چوتھا سبب ہے بزرگان دین نے بیان فرمایا زبان کی حفاظت نہ کرنا، یہ بھی انسان کے ایمان اور عقیدے کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ آج چوراہوں پر بیٹھ کر، آج چوراہوں پر کھڑے ہو کر، چوپالوں پر بیٹھ کر جس کے دل میں جو جی چاہتا ہے وہ اپنے زبان سے کہتا ہے۔ یاد رکھو بولنے سے پہلے سوچو، بولنے کے بعد سوچو گے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم مجھے 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے کہ وہ انسان جہنم کی تہ میں گرتا چلا جاتا ہے، مصطفیٰ کریم نے بیان کیا ایسا انسان جہنم کی تہ میں گرتا ہی چلا جاتا ہے، گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا قاری ایوب صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عظیم تحسینی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد تحسین ایوبی صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد ہارون صاحب قبلہ، حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد دانش صاحب قبلہ، یہ ماشاءاللہ تمام تر علماء کرام کا قافلہ ممبر نور پر تشریف فرما ہو چکا ہے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ حضرات بھی اندر تشریف لے آئیں اور جو ٹہل رہے ہیں کرسیوں پر آ کر بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں استاذ العلماء و استاذی حضرت علامہ الحاج قاری ایوب صاحب قبلہ جن کا خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے، حضرت علامہ مفتی عظیم صاحب قبلہ، اور جن کی محنتوں کی بنیاد پر آج یہ حسین منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جامعہ رضویہ غوثیہ کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا تحسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ بس میرا وقت ہو چکا، ایک روایت میں آپ کو سنا دوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مچل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ تو زبان کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی انسان کے ایمان اور عقیدے کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ آج دنیا کے اندر سیریل کے اندر کفریات بکے جا رہے ہیں، آج گانوں کے ذریعے سے کفریات بکے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کی توہین ہو رہی ہے،
گانوں کے ذریعے سے، لیکن آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کانوں کے اندر لیڈ لگی ہوئی ہے اور کفریہ کلمات کے گانے سنائے جا رہے ہیں، اور انہی گانوں کو اپنی زبان سے یہ انسان گنگنا بھی رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا جن گانوں کے اندر کفریہ کلمات ہوا کرتے ہیں، ایسے گانوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ سننا، ان کو پسند کرنا، اور اپنی زبان سے کوئی انسان گنگناتا ہے تو فقہاء اکرام نے تحریر فرمایا ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ اب انسان کو زبان کی حفاظت نہ کرنے کی بنیاد پر یہ کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ زبان کی نہ حفاظت کی ہے تو اسی زبان کی بنیاد پر انسان کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے بیان فرمایا اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے رہو، ورنہ زبان کی اگر حفاظت نہیں کرو گے تو یہی زبان کی حفاظت نہ کرنا ایمان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر ایمان اور عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم نے بیان کیا تھا دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے تم اس کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان ہمارے اللہ۔ بزرگان دین اور ان کی ازواج نے، ان کی بیٹیوں نے کس طرح اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 27 رجب المرجب کو معراج عطا فرمائی، اور ابھی معراج کے وقت 4-5 دن پہلے گزرا ہے۔ اسی معراج معلّہ کے سفر میں جناب جبرائیل ساتھ میں ہے مصطفیٰ کریم کے، ایک جگہ سرکار مصطفیٰ علیہ السلام نے بڑی اچھی خوشبو کو محسوس کیا۔ سبحان اللہ۔ جناب جبرائیل سے آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جناب جبرائیل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی ہے، کیسی خوش نصیب یہ خاتون ہے کہ جس کی اور جس کے بچوں کی خوشبو امام الانبیاء معراج کے مقدس سفر میں محسوس فرما رہے ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے بزرگان دین کی خواتین نے اپنے ایمان اور عقیدے پر کس طرح پہرا دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جناب جبرائیل سے ارشاد فرمایا تھا جبرائیل معاملہ کیا ہے بیان کرو۔ جناب جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ، فرعون نے جس دور میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا اسی دور میں فرعون کی بیٹی نے ایک مومنہ خاتون کو اپنی خدمت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں یہ مومنہ خاتون کنگا کر رہی تھی، اچانک کنگا کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگا زمین پر گرتا ہے، اور جیسے ہی کنگے کو زمین سے اٹھاتی ہے اس کی مبارک زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتا ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کیا تو نے میرے باپ کی تعریف کی ہے؟ مومنہ خاتون کہتی ہے نہیں، میں نے تیری باپ کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ میرا رب تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، میں نے اس پروردگار عالم کی تعریف کی ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کیا میں اس باپ کو اپنے باپ کے دربار میں پہنچا دوں؟ جب فرعون کا دربار لگتا ہے سارے ہواری جواری آ گئے اور فرعون کے دربار میں اس خاتون کو پیش کیا گیا تھا، تو فرعون اس خاتون کی طرف مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے یا فلانا اللہ کی رب الغیری، اے فلاں عورت ذرا یہ تو بتا کہ میرے علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے؟ قربان جائے خاتون کی جرت پر خاتون برجستہ کہتی ہے ہاں میرا رب تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی میرا اللہ ہے جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ فرعون غیظ و غضب کے حالت میں ہوتا ہے اور اپنے حواریوں کو حکم دیتا ہے اے میرے حواریوں، ایک پیتل کے کڑاؤ میں تیل کو گرم کر دیا جائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اس کے 3 بیٹے تھے، جن 2 بیٹوں نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا اور ایک بچہ اس کی گود میں دودھ پی رہا تھا۔ تیل جب اپنے شباب پر ہوتا ہے، ایک جوان بیٹے کو ماں کے سامنے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، چند ہی منٹوں میں بچے کی سفید ہڈیاں یہ تیل کے اوپر آ گئی۔ فرعون کہتا ہے بی بی اب بھی بتا دے اور اپنی بات سے رجوع کر لے، لیکن مومنہ خاتون کہتی ہے میری ایک وصیت ہے، جب میرے 3 بچوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں تیل کے اوپر تیر کر کے آ جائے تو
میری وصیت یہ ہے کہ ایک ہی کپڑے میں ساری ہڈیوں کو جمع کرنے کے بعد ایک قبر میں دفن کر دینا، یہ میری آخری وصیت ہے۔ فرعون نے کہا تھا تیری وصیت کو پائے تکمیل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، دوسرے بچے کو ڈال دیا گیا، لیکن جب دودھ پیتے بچے کی باری ہوتی ہے تو ماں تو بیچاری ماں ہوتی ہے، ماں نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹایا تھا، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کے اندر 11 بچوں کو ماں کی گود سے بولنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ تفسیر برہان القرآن کے اندر، تبیان القرآن کے اندر، صراط الجنان کے اندر ان مفسرین نے لکھا ہے کہ 11 بچوں کو اللہ نے بولنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی، اور اسی بچے کو ماں کی گود سے بچہ پکار کر کے کہتا ہے یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ، اے میری ماں اپنے قدموں کو پیچھے مت ہٹا، ظالم کے ہاتھ میں اپنی گود سے مجھے دے دے۔ جب من کو ڈھارس بنا دینے والی بات ماں کی گود سے خود ماں سنتی ہے تو ظالم کے ہاتھ میں نونہال کو دے دیا تھا، اور ماں نے ساری دنیا کے لوگوں کو یہ درس دے دیا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ بریلی کے امام کی جب اس روایت پر نظر پڑتی ہے تو بریلی کے امام کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ بریلی کے امام نے بیان کیا۔ اور خاتون نے اپنی جان کو، اپنے بچوں کی جان کو دے کر کے دنیا کے لوگوں کو درس دے دیا، جان جاتی ہے تو جائے، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ اس دور میں اور ہر دور میں سب سے اہم چیز یہی رہی ہے، ایمان سلامت ہے، سارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔